السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ پچھلے 2 پارٹ میں اس سبق کو سمجھنے کے لیے تمہیدی باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ترجمہ شروع کرتے ہیں، تو سنیے اور دھیان سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ احمد قال، احمد نے کہا، کم طالبا فی فصلکم یا علی، اے علی تمہاری درس گاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ ویسے تو آنا چاہیے فی فصل کا، کیونکہ علی واحد مذکر ہے، اس لیے فی فصل کا آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی احترام کے لیے واحد کے لیے بھی جمع کا صیغہ یا جمع کی ضمیر لائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر فی فصلکم کہا۔ کم یہ استفہامیہ ہے اور طالباً اس کی تمیز ہے، اور کم کی جو تمیز ہوتی ہے وہ واحد اور منصوب ہوتی ہے۔ کم طالباً فی فصلکم یا علی، اے علی تمہاری درس گاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ علی قال، علی نے کہا، فی فصلنا 14 طالباً، ہماری درس گاہ میں 14 طالب علم ہیں۔ احمد قال، احمد نے کہا، الطلاب فی فصلنا اکثر، طلبہ ہماری درس گاہ میں زیادہ ہے۔ فیہ 19 طالبا، اس میں 19 طالب علم ہیں۔ یا علی، اے علی، مسم الطالب الجدید الذی جاء امس، وہ نیا طالب علم جو کہ گزشتہ کل آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ اسم مضاف ہے، اور الطالب الجدید الذی جاء امس، یہ پورا جملہ جو ہے اسم کا مضاف الیہ بنے گا۔ علی قال، علی نے کہا، اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے۔ احمد قال، احمد نے کہا، ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی وہ لمبا ہے، ایسا نہیں ہے؟ علی قال، علی نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ ولکن حامدا اطول منہ، اور لیکن حامد اس سے لمبا ہے۔ انہ اطول طالب فی فصلنا، بلا شبہ وہ ہماری درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم ہے۔ ومن اطول طالب فی فصلکم، اور تمہاری درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ احمد قال، احمد نے کہا، اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، سب سے لمبا طالب علم ہماری درس گاہ میں ابراہیم ہے۔ علی قال، علی نے کہا، ادفترک ھذا یا احمد، اے احمد کیا یہ تیری کاپی ہے؟ ان خطک جمیل جدا، بلا شبہ تیری رائٹنگ یا تیری تحریر بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی اچھی چیز دیکھے یا کوئی اچھا کام کرے، ایسے موقع کے اوپر ماشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ احمد قال، احمد نے کہا، شکراً یا علی، شکراً یعنی اشکرک شکراً، یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ اے علی، خطی جمیل وخطک اجمل، میری رائٹنگ خوبصورت ہے اور تیری زیادہ خوبصورت ہے، یعنی میرے مقابلے میں۔ وخطک اجمل، اور تیری رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے، مطلب میرے مقابلے میں۔ علی قال، علی نے کہا، من ھذا الفتى الذی معک یا احمد،
یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے وہ کون ہے اے احمد؟ کان ہوا اخوک، گویا کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ احمد قال، احمد نے کہا نعم ہوا اخی الشقیق، ہاں وہ میرا سگا بھائی ہے۔ علی قال، علی نے کہا اکبر منک ہوا ام اصغر، کیا وہ تجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ احمد قال، احمد نے کہا ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ علی قال، علی نے کہا فی ای مہجع انت یا اخی، اے میرے بھائی تو کون سی ہاسٹل میں ہے؟ احمد قال، احمد نے کہا انا فی المہجع الخامس وهو بعید جدا عن الجامعۃ، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں اور وہ یونیورسٹی سے بہت دور ہے۔ علی قال، علی نے کہا انا فی المہجع الثامن فهو ابعد من مہجعکم، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں اور وہ تمہاری ہاسٹل سے دور ہے۔ احمد قال، احمد نے کہا ایہما احسن، ان میں سے کون زیادہ اچھی ہے، یعنی کون سی ہاسٹل زیادہ اچھی ہے؟ 8ویں اور 5ویں ہاسٹل میں سے کون سی ہاسٹل زیادہ اچھی ہے؟ علی قال، علی نے کہا المہجع الخامس احسن، 5ویں ہاسٹل یہ زیادہ اچھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فإن غرفه اوسع، اس لیے کہ اس کے کمرے چوڑے ہیں۔ ونوافذه اکبر، یہ نوافذ پڑھیں گے، جیسے ان کی وجہ سے غرفن کی فا کے اوپر زبر آیا منصوب، اسی طرح نوافذہ اکبر کا عطف بھی اسی پر ہے۔ ونوافذہ اکبر، اور اس کی کھڑکیاں بڑی ہیں۔ ومراحیدہ انظف، اور اس کے بیت الخلا صاف ستھرے ہیں۔ والسرر التی فیہ اجمل، اور وہ چارپائیاں جو اس میں ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ کم طالبا فی فصل احمد، احمد کی درس گاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ اس کا جواب آئے گا فی فصل علی 14 طالبا، علی کی درس گاہ میں 14 طالب علم ہیں۔ کم طالبا فی فصل علی، کم طالبا فی فصل احمد، احمد کی درس گاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا فی فصل احمد 19 طالبا، احمد کی درس گاہ میں 19 طالب علم ہیں۔ کم طالبا فی فصل علی، علی کی درس گاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ اس کا جواب آئے گا فی فصل علی 14 طالبا، علی کی درس گاہ میں 14 طالب علم ہیں۔ احمد کی درس گاہ میں 19 طالب علم ہیں اور علی کی درس گاہ میں 14 طالب علم ہیں۔ من اطول طالب فی فصل احمد، احمد کی درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ من اطول طالب فی فصل احمد، احمد کی درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ اس کا جواب آئے گا اطول طالب فی فصل احمد ابراہیم، احمد کی درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم ابراہیم ہے۔ ومن اطول طالب فی فصل علی، اور علی کی درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ اس کا جواب آئے گا اطول طالب فی فصل علی حامد، علی کی درس گاہ میں سب سے لمبا طالب علم حامد ہے۔ ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة، اس علامت کو صحیح جملوں کے سامنے رکھیے اور اس علامت کو غلط جملوں کے سامنے رکھیے۔ الطالب الجدید الذي جاء امس اسمه اسامة، وہ نیا طالب علم جو کہ گزشتہ کل آیا تھا اس کا نام اسامہ ہے، یہ صحیح ہے۔ حامد فی فصل احمد، حامد احمد کی درس گاہ میں ہے، یہ غلط ہے۔ المہجع الثامن غرفہ اوسع، 8ویں ہاسٹل اس کے کمرے چوڑے ہیں، یہ غلط ہے۔ المہجع الثامن ابعد من المہجع الخامس،
8ویں ہاسٹل 5ویں ہاسٹل سے دور ہیں، یہ صحیح ہے۔ اقرأ الامثلة الآتية لاسم التفضیل، اس میں تفضیل کی آنے والی مثالوں کو پڑھیے۔ ہاشم طویل، ہاشم لمبا ہے، وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے لمبا ہے یا اس کے مقابلے میں لمبا ہے۔ آمنۃ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی ہے، وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے چھوٹی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس میں تفضیل اطول اور اصغر آیا۔ اطول میں اس سے پہلے حامد مذکر ہے پھر بھی اطول آیا، اور اصغر میں اصغر سے پہلے زینب مؤنث ہے پھر بھی اصغر واحد مذکر آیا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو چاہے اس میں تفضیل سے پہلے جو اسم آئے جس کو موصوف کہا جاتا ہے وہ مذکر ہو کہ مؤنث ہو، اس میں تفضیل واحد مذکر ہی آئے گا۔ ھذا الکتاب اسہل من ذاک، یہ کتاب اس سے آسان ہے۔ ھذی سیارۃ اجمل من تلک، یہ گاڑی اس سے یعنی اس گاڑی سے اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ حمزۃ اکبر منی سنن، حمزہ مجھ سے بڑا ہے، سنن عمر کے اعتبار سے، یعنی حمزہ مجھ سے بڑا ہے عمر کے اعتبار سے۔ آدمی کبھی علم کے اعتبار سے بھی بڑا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا پاس علم زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس آدمی کے جو بڑا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے لیکن اس کے پاس علم کم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر سنن کہا۔ حمزۃ اکبر منی سنن، حمزہ مجھ سے بڑا ہے عمر کے اعتبار سے، یعنی عمر میں بڑا ہے۔ ہؤلاء الطلاب احسن من اولئک، یہ سب طالب علم ان سے یعنی ان طالب علموں سے اچھے ہیں یا خوبصورت ہیں۔ بیتی ابعد عن المدرسۃ من بیتک، میرا مدرسہ میرا گھر مدرسے سے دور ہے تیرے گھر سے، یعنی تیرے گھر کے مقابلے میں میرا گھر مدرسے سے دور ہے۔ ہوا اصغر منا سنن، وہ ہم سے چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے، یعنی اس کی عمر چھوٹی ہے۔ ہوا اصغر منا سنن، وہ ہم سے چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے۔ خطی احسن من خطک، میری رائٹنگ یا میری تحریر تیری رائٹنگ سے یا تیری تحریر سے اچھی ہے۔ ھذا الشارع انظف من ذلک، یہ راستہ اس سے یعنی اس راستے سے صاف ستھرا ہے۔ اللبن احسن من الشائی، دودھ چائے سے اچھا ہے۔ ھذی الساعۃ ارخص من تلک، یہ گھڑی اس سے یعنی اس گھڑی سے سستی ہے۔ قوّم جملا من الکلمات الآتیۃ مستعملا اسم التفضیل، آنے والے کلمات کو اس میں تفضیل استعمال کرتے ہوئے آنے والے کلمات سے جملے بنائیے۔ ہاشم طویل اور عثمان، یہ تین لفظ ہے، اس کو طویل کو اس میں تفضیل میں پھیرنا ہے اور اس طرح مثال بنانی ہے۔ تو آپ اس طرح اس کی مثال اس کو بنائیں گے۔ ہاشم اطول من عثمان، ہاشم عثمان سے لمبا ہے۔ القاہرۃ اکبر من الریاض، قاہرہ ریاض سے بڑا ہے۔ ھذا الفندق انظف من ذاک، یہ ہوٹل اس سے صاف ستھری ہے۔ اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیہ، عربی زبان فرانس زبان سے آسان ہے۔ انا اکبر منہ، میں اس سے بڑا ہوں۔ یہ ہوا ضمیر منفصل ہے، جب اس کے ساتھ حرف جر لگے گا تو ضمیر متصل کے اندر بدل جائے گی۔ ضمائر منفصلہ کبھی بھی حروف جر کے ساتھ نہیں لگتی، حروف جر کے ساتھ ضمائر متصلہ ہی لگتی ہے، اس لیے یہاں پر ہوا کو ہو میں پھیر دیں گے۔
انا اکبر منہ، میں اس سے بڑا ہوں، ہوا اصغر منکا، یہاں پر انت ہے تو اس کو ضمیر متصل کی جو ضمیر واحد مذکر حاضر ہے اس میں پھیر دیں گے، ہوا اصغر منکا، وہ تجھ سے چھوٹا ہے، الرجال اکثر من النساء، سب آدمی عورتوں سے زیادہ ہے، انت احسن منی، تو مجھ سے خوبصورت ہے، الموز ارخص من العنب، کیلا انگور سے سستا ہے، الشمس ابعد من القمر، سورج چاند سے دور ہے۔ یہ تھا سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔